میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو۔ تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے۔ نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے۔ یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے۔ اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا۔ لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں۔ یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے۔ تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف۔
مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی، آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھئی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء۔ تو ہر چیز آہستہ آہستہ، اس سے میں ایک تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا، جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی،
جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی، 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے، سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو، بول رہے ہو، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، سوننے کی طاقت صحیح ہے، ہضم کرنے کی طاقت ہے، تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے، سب کچھ، ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو. اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے، تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کرے نہ کرے وہ آپ کا ہیڈیک ہے، وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، بیوہ طلاق یافتہ، وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری، یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں، تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس، جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مت جایا کرو، وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہے ہیں نا، روٹی ہضم کر رہا ہے، گوشت ہضم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب صحیح ہے، ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو وہ، اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی، تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی، بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے. اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو، تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے، ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روز آنا کچھ نیا چاہیے. عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے. بیلنس ہے نا، کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا، زنا کرتے ہیں، تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں، لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ایک وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے، بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی، آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے.